اچھا روٹی کتنی لے گئے؟ 4 روٹیاں لے گئے ہیں اور دنیا سے جو المؤمنین جماعتیں ہیں، ملحد لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کا یہ نظریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فاروق موٹیویشنل۔ اور آج میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میری ایک پہلی ویڈیو ہے اور تو میں امید کرتا ہوں کہ میں حق سچ بولوں اور جو بھی بولوں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولے آمین آمین۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بحمدہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم پیچھے چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، کلاس میں جمعرات کا دن تھا، تو ہر جمعرات کو قاری صاحب ہمیں ایک سٹوری سنایا کرتے تھے یا تربیت کیا کرتے تھے ہماری الگ الگ ٹاپکس پہ، جیسے نماز سکھاتے تھے، اخلاق وغیرہ وغیرہ۔ تو قاری صاحب نے ہمیں ایک سٹوری سنائی، ایک گدھے اور بندر والی۔ اور ایک سٹوری ایسی تھی، ظاہر سی بات ہے آپ سنیں۔ تو قاری صاحب نے سنایا کہ ایک گدھا تھا جنگل میں، تو وہ اس کے دل میں ہر وقت بات رہتی تھی کہ میں جو ہے نا جنگل کا بادشاہ بنوں۔ کہیں سے وہ جو ہے نا ڈھونڈتا رہتا تھا کوئی ایسی چیزیں کہ یار ایسا ہو کہ میں جنگل کا بادشاہ بن جاؤں۔ تو پھر کرنی کیا ہوئی، شیر گیا مر۔ اب شیر جب مرا تو اس کی کچھ سانسیں چل رہی تھی، تو بندر تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ آج کل کہانیاں بھی مشہور ہے کہ پہلے ہم بندر تھے پھر ہم انسان بن گئے۔ تو خیر اس کی بھی ایک ویڈیو بنائیں گے ہم، اس کے اوپر بھی ایک بات کریں گے، لیکن وہ دور کی بات ہے۔ تو اب بندر جو ہے، گدھا جو ہے، وہ بندر کے پاس آیا اور اس نے کہا یا یہ شیر کی آخری سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا کچھ حل کریں، آپ میں سے کوئی بزرگ بندر ہو تو وہ اس کا علاج کر دے تاکہ یہ شیر بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور دل میں گدھا یہ چاہتا تھا کہ یہ مر جائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ان کے پاس تو کوئی ہے نہیں، لیکن وہ یہ ریئلائز کروا رہا تھا کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں تاکہ بعد میں میرے اوپر بات نہ آئے کہ گدھے نے شیر کو مارا ہے۔ خیر اب اس میں سے ایک سمجھدار بندر تھا، وہ نکلا، میری طرح تھا وہ بھی ایک تو خیر وہ بندر نکلا تو اس نے کہا کہ میں بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں اس کو جو ہے نا بچا کے رہوں گا۔ اب وہ بندر کیا کہتا ہے، میں آ رہا ہوں، میں ایسے جا رہا ہوں آگے 1 کلومیٹر تک، تھوڑی سی جڑی بوٹیاں وہ لے کے آ رہا ہوں اور اس شیر کو کھلاتا ہوں اور صحیح ہو جائے گا۔ اب وہ بندر بھاگتا بھاگتا گیا، پھر بھاگتا واپسی آ گیا، اب کچھ نہیں ہوا۔ پھر کہتا یار وہاں سے نہیں ملی، پھر وہ آگے چلا گیا، دوسری طرف چلا گیا، یا دوسری طرف گیا اور دوسری طرف سے پھر ہو کے آ گیا واپسی۔ ایسے وہ کراتے شیر گیا مر۔ اب آخری بات پھر ہوا کیا، قاری صاحب جو ہمیں سمجھانا چاہتے تھے شیر گیا مر، قاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس بندر نے کوشش تو بہت کی لیکن وہ بچا نہ سکا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، میں نے آپ کو اس سٹوری شروع میں ہی اس لیے سنائی ہے کہ میں نے شروع میں آیات بھی پڑھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، فلا تیأسوا من رحمت اللہ، قرآن کی آیت ہے۔ اچھا تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ مجھے سب بتائیں کہ ان میں سے آپ آج کتنی نمازیں پڑھی، آپ بتائیں کتنی نمازیں پڑھی، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ میں آپ کو ٹرول نہیں کر رہا، میں جسٹ ایک سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہم ہی مظلوم ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں۔
ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کس لیے پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمارا پہلا کام نماز پڑھنا، پہلا کام، دن کی شروعات ہی نماز سے، اس کے بعد ہمارے دوسرے کام، پھر ہماری دوسری نماز ظہر، تیسری عصر، چوتھی مغرب اور پانچویں عشاء، روٹی کتنے 4 روٹیاں لے کے آئیں گے۔ اور اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، توحید پڑھ جاتے ہیں۔ ہماری پہلی وجہ پریشانیوں کی، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن اب آپ یہ کہیں کہ یار جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر انسان کے ساتھ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میں تو نمازیں نہیں پڑھتا ہوں۔ پہلی بات، جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد نبوت ملی، 40 سال بعد جب انہوں نے پہاڑ پہ چڑھ کے کلمہ طیبہ پڑھوایا، سارے قریش مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سال تک ان کے ساتھ رہے، ان کی ہر ایک بات مانتے تھے، ہر ایک چیز مانتے تھے، کہنا مانتے تھے، ان کو فالو بھی کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آخری نبی محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، تب وہ خلاف ہو گئے۔ اب مجھے ایک بات بتائے، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کے ساتھ پریشانیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری ان کے اوپر پریشانی آئی، بہت ساری تکالیف آئیں۔ تو اس بات کو میں یہ اس طرح لنک کر رہا ہوں کہ جب بھی انسان دین کی طرف زیادہ آتا ہے، دین کی طرف جتنا دین کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں یا پھر جن کو نالج نہیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز چل پڑی ہے، پھر کسی کے پاس نہیں جاتے، وہ پھر بابا بلے شاہ کے پاس جائیں گے، عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ جائیں گے، ملتان میں جائیں گے، پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ پھر وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب ہم مزاروں کا رخ کریں گے۔ او بھائی، آپ کسی اچھے مولوی کے پاس جائیں، آپ اللہ پاک اس چیز کا لازمی سوال کریں گے۔ ہمیں غسل کرنا نہیں آتا نا، تو ہم نے سیکھا کیوں نہیں بھائی؟ ہم جائیں کسی کے پاس، جا کے سیکھیں، یار ہمیں غسل کا طریقہ ہی سکھا دو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہانہ بنا کے بیٹھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، ہم تو غسل کا، ہم ساری زندگی ہماری شادی ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں غسل کیسے کرنا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ نکلیں گھر سے، آپ نیت تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ راستے کیسے کھولتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب لائے گا۔ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے دور جاتا ہے، اللہ پاک بھی اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رسی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اب آپ یہ دیکھیں، ہم 3 ٹائم کھانا بھی تو کھاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک روزی بھی دیتے ہیں، ہم اللہ پاک کی کوئی بھی عبادت نہیں کر رہے، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزے رکھ رہے ہیں، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی صدقہ، نہ ہمارا اخلاق اچھا ہے، نہ کچھ بھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو 3 ٹائم کھانا بھی دے رہے ہیں، رزق بھی دے رہے ہیں، اس کے بچے بھی پال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو بھی پال رہے ہیں، اس کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی ہیں۔ لیکن یاد آتے ہیں، پھر اللہ پاک کے اوپر شکوے بھی یاد آ جاتے ہیں، اور میں نے تو یہ کر دیا تھا، پتہ نہیں اللہ پاک مجھ سے کس بات سے ناراض ہو گئے، میں نے تو یہ کر دیا تھا۔ نماز نہیں بھی پڑھی ہوگی تب بھی دل میں بولتا رہے گا، نماز روزے نہیں رکھے ہوں گے تب بھی دل میں بولتا رہے گا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ لیں تب بھی اللہ پاک کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے انسان کو نہیں بھولتا، کبھی بھی اللہ پاک اپنے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور ایک حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہم نے کافروں والا سین نہیں بنانا نا، کافر تو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، ان کو تو دین کا پتہ ہی نہیں، ان کو کافر کہا کیوں جاتا ہے، وہ کافر ہی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو
ہمارا کام بھی وہی ہے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، لیکن وہ پھر بھی عیاشی میں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے کیونکہ اللہ پاک نے انہیں دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے دیا ہوا ہے نا. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے یار پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ان کے پاس. حدیث میں جو ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. خیر اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اب ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم پہلی وجہ ہماری، ہم نماز اسی وجہ سے نہیں پڑھتے یار سردی ہے، ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہیں، اتنے سارے بہانے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ غالباً واقعہ ایسا ہی ہے، ان کو ٹانگ مبارک میں ایک تیر لگ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ میرے یہ تیر نکال لیجئے گا. صحابہ کرام نے فرمایا آپ کو درد نہیں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ بس نکال لیجئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے تیر نکال لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو درد محسوس بھی نہیں ہوا. درد بھلے محسوس ہوا بھی صحیح، لیکن ان کا دھیان، ان کی توجہ اللہ تعالیٰ سے اتنی تھی کہ ان کو اپنے درد کا محسوس ہی نہیں ہوا. ہم کس چیز کے بہانے پھرتے ہیں، اور ہمارے آج کپڑے صحیح نہیں ہیں، آج سردی ہے، آج مجھے بخار ہے، آج میری ٹانگ میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر رحمت ہی نہیں کرتے، ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. لوگوں کے پاس دیکھیں کیا کیا کچھ ہے، کیا اللہ کی دین ہے، اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، سب کچھ اللہ پاک ہی کر رہے ہیں. یہ یقین تو آپ رکھتے ہیں نا. کچھ جماعتیں ہیں، ملحد لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ خدا ہے ہی نہیں. اور میں اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے جو کہتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اللہ پاک نہیں ہے، تو وہ ذرا ان باکس آئیں اور میرے ساتھ بات کریں. اگر وہ کہیں گے تو میں لائیو بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ اور ان سے بات کروں گا، اور یہ انشاءاللہ میں یہ باتیں ساری ایکسپلین کروں گا. تو آج کی ساری باتیں یہیں ختم کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جتنا بولا اور آپ نے جتنا سنا، اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جاتے جاتے ہمارے پیج کو فالو بھی کرتے جائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو میں لنک دے دوں گا، اس کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.